کہانی شروع ہوتی ہے آپ سمجھے 1950s کی دہائی سے. ہمیں ذرائع اس زمانے کے چرنداز پور میں لے جاتے ہیں. اچھا. ایک عورت کا ذکر ہے رکمنی. اس کے پاس کوئی بہت ہی عجیب پراسرار قسم کی مشین تھی اور ایک نیلا پتھر بھی تھا جسے مانی کہا گیا ہے. مانی؟ یہ کوئی خاص نام لگتا ہے؟ ہاں لگتا تو ہے. تو وہ رکمنی کسی قسم کا کوئی آپ کہیں روحانی عمل یا کوئی بہت طاقتور رسم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن پھر گاؤں والے غصے میں آ گئے. ہاں، مخالفت ہوئی. بہت زیادہ ہنگامہ ہوا اور وہ رسم پوری نہیں ہو سکی. پھر آگ لگنے کا بھی ذکر ملتا ہے اور بس وہ قصہ وہیں ادھورا رہ گیا. ادھورا رہ گیا. یہ بات اہم ہے. بالکل. اور یہ پس منظر اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہیں سے آج کے واقعات کی کڑیاں جڑتی نظر آتی ہیں. یہ جو ادھورا پن ہے نا، یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح ذرائع بتاتے ہیں ایک طاقتور رسم، وہ مشین، وہ خاص پتھر، اور پھر اچانک رکاوٹ، تشدد، یہ سب مل کر ایک ایسی فضا بناتے ہیں جیسے کوئی توانائی تھی جو مکمل ہونے سے پہلے روک دی گئی. صحیح. اور دیکھیں لوک کہانیوں میں اور کچھ روایات میں بھی نامکمل رسومات کو اکثر خطرناک سمجھا جاتا ہے. وہ اپنے پیچھے ایک اثر چھوڑ جاتی ہیں، ایک ایسی گونج جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. یعنی وہ بعد میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. بالکل. موقع ملنے پر وہ دوبارہ ظاہر ہو سکتی ہیں. تو رکمنی، اس کی مشین، وہ مانی پتھر، گاؤں والوں کا غصہ، یہ سب ایک ایسے ماضی کی تصویر ہے جو لگتا ہے دفن نہیں ہوا بلکہ شاید کہیں سلگتا رہا ہے. اور اسی سلگتے ماضی کی تپش محسوس ہوتی ہے جب ہم آج کے دور میں آتے ہیں. کہانی کا جو مرکزی کردار ہے اب وہ ہے وکرم سنگھ. اچھا، وکرم سنگھ. جی، وہ کئی سال بعد چرنداز پور واپس آیا ہے. پیشے سے تو وہ ایک سابق افسر بتایا گیا ہے، لیکن اس کی واپسی صرف گھرانہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ماضی کے گہرے زخم ہیں. کیسے زخم؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ بچپن میں اس کے بھائی کی موت ہوئی تھی کسی حادثے میں، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کی ماں پراسرار حالات میں غائب ہو گئی تھی. اوہ، تو یہ تو کافی ذاتی نوعیت کا بوجھ ہے اس کے ساتھ. بہت زیادہ. اور یہیں سے میرا خیال ہے وکرم کی جو ذاتی کہانی ہے وہ قصبے کے اس اجتماعی پراسرار تاریخ سے جڑنا شروع ہو جاتی ہے. ذرائع اس کی واپسی کو صرف ایک سفر نہیں دکھاتے بلکہ جیسے وہ ماضی کو کھنگالنے آیا ہے، جواب ڈھونڈنے آیا ہے. بالکل. اس کے بھائی کی موت، ماں کی گمشدگی، یہ چرنداز پور کے ماحول میں صرف ذاتی حادثے نہیں لگتے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی بڑی زیادہ تاریخ تصویر کا حصہ ہوں. اس کی واپسی اصل میں ان پرانی فائلوں کو دوبارہ کھولنے جیسی ہے جنہیں شاید کچھ لوگ بند ہی رکھنا چاہتے ہوں. صحیح کہا. اور اس کھوج میں ایک اور پراسرار چیز شامل ہوتی ہے، ایک خاص نشان. نشان؟ کیسا نشان؟ جی، ایک مخصوص نشان. ذرائع کے مطابق یہ نشان وکرم کے ماضی کے ان حادثات سے کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے، اور یہ نشان اس کے پاس جسمانی طور پر بھی موجود ہے، شاید کسی چیز پر بنا ہوا. کسی چیز پر؟ جیسے کوئی تعویذ یا؟ ہاں، کچھ ایسا ہی لگتا ہے. یہ نشان کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ابھی واضح نہیں، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. دیکھیں، نشانات اور علامتیں اکثر کہانیوں میں گہرے معنی رکھتی ہیں. وہ کسی خفیہ تنظیم کی علامت ہو سکتے ہیں، کسی پرانے عقیدے کی یا کسی خاص مقصد کی. اور جس طرح ذرائع اس نشان کو وکرم کے ذاتی دکھوں سے جوڑ رہے ہیں، اس سے یہ شک بڑھتا ہے کہ اس کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ محض اتفاق نہیں تھا. کوئی سازش ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے. کیا یہ نشان کسی ایسے گروہ کی علامت ہے جو نسلوں سے چرنداز پور میں کام کر رہا ہے، یا یہ کسی خاص خاندان سے جڑا ہے؟ اس نشان کا بار بار سامنے آنا اسے کہانی کا مرکزی معمہ بنا دیتا ہے. اور پھر حالات اچانک ایک بہت ہی سنگین، بہت خوفناک موڑ لیتے ہیں. قصبے کے پاس دریا کے کنارے ایک لاش ملتی ہے. لاش؟ او خدایا! جی، اور ذرائع جس طرح اس لاش کو بیان کرتے ہیں وہ انتہائی لرزہ خیز ہے. یہ کوئی عام قتل نہیں ہے. کس طرح کا قتل ہے یہ؟ کیا تفصیلات ہے؟ تفصیلات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مقتول کا سر، بازو، ٹانگیں سب جسم سے الگ کر دیے گئے. کیا ٹکڑے کر دیے گئے؟ ہاں، اور باقی دھڑ کو اس طرح رکھا گیا ہے جیسے وہ مرکز ہو اور کٹے ہوئے اعضاء اس کے گرد سورج کی کرنوں کی طرح ترتیب دیے گئے ہیں.
سورج کی کرنوں کی طرح، یہ تو بہت ہی عجیب ہے، یہ تو کسی رسم کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، یہ منظر کسی وحشیانہ رسم کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ یہ تفصیل بہت اہم ہے۔ قتل کا یہ طریقہ، اعضاء کاٹنا اور انہیں ایک خاص پیٹرن میں رکھنا، خاص طور پر سورج کی کرنوں کی طرح، یہ صرف قتل نہیں ہے، اس میں ایک منصوبہ بندی ہے، ایک پیغام ہے اور صاف طور پر ایک رسم کی جھلک ہے۔ صحیح۔ سورج کی کرنوں کا یہ استعارہ، یہ کسی شمسی پوجا پاٹ والے قدیم عقیدے، کسی خاص فرقے یا شاید وقت اور کائنات سے متعلق کسی پیغام کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ قتل صرف جان لینا نہیں ہے، بلکہ ایک بیان دینا ہے، ایک عمل کرنا ہے۔ اور یہ بیان یا عمل کیا ہے، یہی سمجھنا چیلنج ہے۔ بالکل، تفتیش کاروں اور ہمارے لیے بھی۔ اور جب اس مقتول کی شناخت ہوتی ہے تو معاملہ وکرم کے لیے اور بھی زیادہ ذاتی اور پریشان کن بن جاتا ہے۔ کون ہے یہ مقتول؟ یہ لاش ہے ابھیشیک نامی ایک نوجوان کی، اور یہ وہی ابھیشیک ہے جسے وکرم نے ابھی حال ہی میں چرنداس پور آتے ہوئے ٹرین میں ملاقات کی تھی۔ کیا ٹرین والا لڑکا؟ یہ ملاقات اب اتفاق نہیں لگتی۔ بالکل نہیں۔ ایک پراسرار ماضی والے قصبے میں واپسی، ایک پرانا نشان، اور پھر ایک ایسے شخص کا اتنے بھیانک طریقے سے قتل جس سے حال ہی میں ملاقات ہوئی ہو، یہ سب مل کر تو کسی گہری سازش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ایک اور تفصیل ہے جو زیادہ چونکا دینے والی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، سب سے اہم اور چونکا دینے والی بات، ابھیشیک کی لاش کے سر پر، یعنی پیشانی یا سر کے کسی حصے پر، جی، وہی پراسرار نشان کندہ کیا گیا ہے۔ کیا وہی نشان؟ جی ہاں، وہی نشان جو وکرم نے اپنی ماں کے پاس موجود ایک پرانے سکے پر دیکھا تھا۔ یہ تو کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ نشان اب صرف ماضی کی کوئی یادگار یا وکرم کے ذاتی دکھوں کا حصہ نہیں رہا، یہ حال میں ہوئے ایک انتہائی وحشیانہ جرم کا دستخط بن گیا ہے۔ یعنی جو بھی اس نشان کے پیچھے ہیں وہ آج بھی سرگرم ہیں؟ یہی لگتا ہے، نہ صرف سرگرم ہیں بلکہ انتہائی پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس نشان کا اس طرح قتل سے جڑنا کئی امکانات پیدا کرتا ہے۔ کیا یہ کسی خفیہ گروہ کا کام ہے؟ کیا یہ کوئی پیغام ہے جو وکرم کو دیا جا رہا ہے؟ یا کیا ابھیشیک کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ اس نشان سے جڑے کسی راز کو جان گیا تھا؟ یہ نشان اب ماضی، حال، وکرم کے